وارن بفیٹ کی دولت آج مبینہ طور پر 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں وہ ایک شرمیلا اور غریب سا لڑکا تھا جو ایک ایک دروازے پر جا کر کوکا کولا فروخت کرتا تھا، اور آج اسی شخص نے برکشائر ہیتھوے کو ایک عظیم سرمایہ کاری سلطنت میں بدل دیا، اور اکالاف مہا کہلانے والا یہ انسان دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کی کہانی عام امیروں جیسی نہیں۔ وارن بفیٹ کو نہ یہ دولت وراثت میں ملی اور نہ ہی اس نے شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ بنایا۔ تو آخر اس نے ایسا کیا مختلف کیا؟ اس نے سسٹم کو کس طرح شکست دی اور صفر سے ارب پتی بن گیا؟ اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے وارن بفیٹ کی اس حیران کن کامیابی کے پیچھے چھپے راز، جنہوں نے اسے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of them, you basically don't lose money. وارن بفیٹ کی پیدائش اگست 1930 میں اوماہا نیبراسکا میں ہوئی، اس وقت جب امریکہ گریٹ ڈپریشن کے مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ بچپن ہی سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ شدید مالی بحران کی وجہ سے روزگار کے لیے کس قدر جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسی دور میں اسے پیسے کی اصل قدر کا احساس ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس کے والد ایک سمجھدار تاجر تھے، اگرچہ ان کی بینک میں نوکری ختم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے اسٹاک اور بانڈز بیچنے کا کاروبار شروع کیا، جس سے وہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب رہے۔ وارن بفیٹ ایک شرمیلا اور خاموش سا لڑکا تھا جو زیادہ تر وقت اکیلا رہتا اور اپنے والد کی لائبریری میں موجود کتابیں پڑھتا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کے دل میں کاروبار اور سرمایہ کاری کا شوق پیدا ہوا۔ اس شوق کو عملی شکل دینے کے لیے اس نے اپنے دادا سے رابطہ کیا، جو ایک مقامی گروسری سٹور کے مالک تھے، اور ان سے مشروبات لینے کی اجازت مانگی تاکہ وہ محلے میں جا کر فروخت کر سکے۔ دادا کے ہاں سے اجازت ملتے ہی صرف 6 سال کی عمر میں وارن نے کوکا کولا دروازے دروازے جا کر بیچنا شروع کیا، اور ہر 6 پیک پر 5 سینٹ کمانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے چنگم اور میگزین بھی بیچنے شروع کر دیے، اور صرف 1 سال میں وہ باقاعدہ منافع کمانے لگا۔ جب وارن صرف 11 سال کا تھا، اس نے اپنی ساری بچت استعمال کر کے پہلی بار اسٹاک مارکیٹ میں قدم رکھا اور ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے 3 شیئرز خریدے، مگر خریدنے کے فوراً بعد ان کی قیمت گر گئی، جس سے وہ پریشان ضرور ہوا، لیکن اس نے صبر کیا اور تب تک انتظار کیا جب تک قیمت بڑھ نہ گئی۔ اگرچہ اس نے منافع کے لیے شیئرز بیچ دیے، مگر بعد میں انہی شیئرز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور جس کا اسے افسوس رہا۔ اور اسی تجربے نے وارن بفیٹ کو زندگی کا ایک بڑا سبق سکھایا کہ کل مارکیٹ کیا کرے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ مضبوط معیشت میں اچھی کمپنیوں کو پہچانا جائے اور طویل عرصے تک ان پر اعتماد رکھا جائے۔ ان ابتدائی تجربات اور چھوٹی موٹی غلطیوں نے وارن کو کم عمری میں ہی اپنی عمر کے عام لڑکوں سے زیادہ سمجھدار بنا دیا۔ چند ہی سالوں بعد اس کے والد امریکی کانگریس کے رکن منتخب ہو گئے، جس کے بعد پورا خاندان اوماہا سے واشنگٹن ڈی سی منتقل ہو گیا، اور وہاں وارن نے صرف 14 سال کی عمر میں واشنگٹن پوسٹ کے لیے اخبارات بیچنے کی نوکری شروع کی، مگر وہ صرف ایک آمدن پر مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک حریف اخبار کے لیے بھی کام شروع کر دیا۔ دونوں کام ایک ساتھ کر کے وہ ماہانہ اچھی خاصی رقم کمانے لگا، جو آج کے حساب سے ہزاروں ڈالرز بنتی ہے۔ اپنی کمائی کو ضائع کرنے کے بجائے وارن نے ایک دوست کے ساتھ مل کر پنبال مشین خریدی اور اسے ایک حجام کی دکان پر لگا دیا۔ کاروبار چل نکلا تو انہوں نے مزید مشینیں بھی خرید لی اور ہر ہفتے منافع آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ مشینیں اچھے داموں فروخت کر دیں، اور اسی رقم سے وارن نے نیبراسکا میں 40 ایکڑ زمین خرید لی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس وقت وارن کی عمر صرف 15 سال تھی، اور اتنی کم عمر ہی سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکا کچھ غیر معمولی کرنے والا ہے۔ 1947 میں ہائی اسکول مکمل کرنے کے بعد وارن فوراً اسٹاک بروکر بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد نے اسے کالج جانے پر آمادہ کیا۔ وارن نے یونیورسٹی آف پنسلوانیا میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم کے اخراجات اپنی زمین کرائے پر دے کر پورے کیے۔ بعد میں اس نے نیبراسکا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی، مگر جب اس نے ہارورڈ میں ماسٹرز کے لیے درخواست دی تو اسے مسترد کر دیا گیا۔ یہی ریجیکشن اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد وہ کولمبیا بزنس اسکول چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات بنیامین گراہم سے ہوئی۔ یہی وہ استاد ہے جنہوں نے وارن بفیٹ کی سوچ، سرمایہ کاری کے انداز اور مستقبل کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی، اور بفیٹ کے مطابق وہ اس کی زندگی کے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے افراد میں سے ایک بن گئے۔ لیکن اس سفر میں ایک بڑی رکاوٹ بھی تھی۔ کاروبار اور سرمایہ کاری کا گہرا علم رکھنے کے باوجود وارن بفیٹ اس وقت صرف 21 سال کا ایک خاموش اور جھجکنے والا نوجوان تھا، جو خود کو ایک پر اثر بزنس ٹائکون کے طور پر پیش نہیں کر پاتا تھا۔ وہ نئے لوگوں سے بات کرنے میں گھبراتا تھا اور بعض اوقات شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ اپنی اس کمزوری کو ماننے کے بعد اس نے ایک اہم فیصلہ کیا اور پبلک اسپیکنگ کے کورس میں داخلہ لے لیا۔
بعد میں وارن بفیٹ نے خود کہا کہ خود پر سرمایہ کاری کرنا سب سے بہترین سرمایہ کاری ہوتی ہے، کیونکہ جتنا انسان سیکھتا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد بنجامین گراہم نے وارن بفیٹ کو نیو یارک میں اپنی سرمایہ کاری فرم میں کام کرنے کی پیشکش کی، جسے وارن نے خوشی سے قبول کر لیا۔ وہ اس نے سیکھا کہ کسی کمپنی کی اصل قدر اس کے نمبرز اور بیلنس شیٹ کو دیکھ کر کیسے جانی جاتی ہے۔ اگرچہ استاد اور شاگرد ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن ان کی سوچ میں بڑا فرق تھا۔ وارن بفیٹ کمپنی کے کاروبار اور اس کی انتظامیہ کو بھی سرمایہ کاری کا ایک اہم حصہ سمجھتا تھا، جبکہ گراہم صرف اعداد و شمار اور مالی رپورٹس پر توجہ دیتے تھے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات دونوں کے خیالات آپس میں ٹکرا جاتے تھے۔ بالآخر 1956 میں بنیامین گراہم کے ریٹائر ہونے کے بعد وارن بفیٹ نے اپنی راہ خود بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک وہ اپنی ابتدائی بچت کئی گنا بڑھا چکا تھا اور ایک سرمایہ کاری فرم چلانے کا قیمتی تجربہ بھی حاصل کر چکا تھا۔ اب وہ اپنی شراکت قائم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا، ایک ایسی شراکت جو نہ صرف دوسروں کو کروڑ پتی بنائے گی بلکہ خود وارن بفیٹ کو بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل کر دے گی۔ 1956 میں صرف 25 سال کی عمر میں وارن بفیٹ اومہا واپس آئے اور بفیٹ ایسوسی ایٹس لمیٹڈ کے نام سے اپنی سرمایہ کاری شراکت شروع کی۔ حالانکہ اس کے پاس دفتر لینے اور عملہ رکھنے کے لیے پیسہ موجود تھا، لیکن اس نے سادگی کو ترجیح دی اور اپنے گھر کے ایک بیڈ روم سے ہی کام شروع کیا۔ اس نے دوستوں اور خاندان والوں سے مجموعی طور پر $1,05,000 اکٹھے کیے۔ اپنے استاد بنجامین گراہم سے متاثر ہو کر بفیٹ نے انتہائی کم قیمت والا اسٹاک خریدنے شروع کیے، خاص طور پر ایسی کمزور کمپنیاں جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھیں مگر اتنی سستی تھی کہ ان کی اصل قدر پھر بھی زیادہ بنتی تھی۔ اس حکمت عملی کو وہ سیگار بیٹ کہتے تھے، یعنی سڑک پر پڑا سیگار جو چند آخری کش آپ کو مفت میں فائدہ دے دیتا ہے۔ یہی طریقہ اس کے لیے غیر معمولی کامیابی ثابت ہوا اور صرف 6 سال میں اس کی شراکت کی مالیت ہزاروں سے بڑھ کر ملینز تک جا پہنچی۔ جیسے جیسے اس کا سرمایہ بڑھتا گیا ویسے ویسے نئے سرمایہ کار بھی دلچسپی لینے لگے، لیکن بہت سے لوگ اس پر اعتماد نہ کر سکے کیونکہ وہ دیکھنے میں ایک کم عمر لڑکا لگتا تھا۔ وارن بفیٹ نے برسوں تک اکیلے ہی اپنا پورا کاروبار سنبھالا، چیکس لکھے، ٹیکس فائل کیے اور ہر فیصلہ خود کیا، مگر جن لوگوں نے اس پر اعتماد کیا انہوں نے اپنی سرمایہ کاری میں زبردست اضافہ دیکھا۔ 1956 سے 1969 کے درمیان اس کی شراکت نے اوسطاً 29.5% منافع دیا، جو مارکیٹ سے کہیں زیادہ تھا۔ 10 سال کے اندر وہ کروڑوں ڈالرز کے اثاثے سنبھال رہا تھا اور چند ہی سال بعد یہ رقم مزید بڑھ گئی، لیکن اسی دوران بفیٹ کو بڑھتی ہوئی اسٹاک قیمتوں نے فکر میں ڈال دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جب سب لالچی ہوں تو محتاط رہنا چاہیے۔ مارکیٹ کے حد سے زیادہ مہنگا ہو جانے پر بفیٹ نے یہ خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا کہ وہ دوسروں کے پیسے سے سرمایہ کاری جاری رکھے، اس لیے 1969 کے آخر میں اس نے اپنی شراکت ختم کرنے اور سرمایہ کاروں کو ان کا حصہ واپس کرنے کا بڑا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک 39 سال کی عمر میں وہ تقریباً $25 ملین کی دولت بنا چکا تھا اور اگلے بڑے قدم کے لیے تیار تھا، وہ قدم جس نے بعد میں برکشائر ہیتھوے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ بفیٹ جیسے سرمایہ کار غیر یقینی حالات کو بھی موقع سمجھتے ہیں، چاہے وہ افراط زر ہو یا معاشی خدشات، اور یہی وجہ ہے کہ مشکل دور میں بھی کچھ ادارے پہلے سے تیاری کیے بیٹھے ہوتے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے نئے راستے تلاش کیے جاتے ہیں جہاں خطرے کے ساتھ موقع بھی موجود ہوتا ہے۔ برکشائر ہیتھوے ایک ٹیکسٹائل کمپنی تھی جو دن بدن زوال کی طرف جا رہی تھی۔ 1965 میں اس کا اسٹاک تقریباً $7 پر ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ اس کے اثاثوں کی اصل قیمت کم از کم $11 تھی۔ وارن بفیٹ نے فوراً سیگار بیٹ فلسفے کے تحت کمپنی کے شیئرز خریدنے شروع کیے۔ ہر حصے کی قیمت تقریباً $7.5 تھی اور 3 سال بعد جب وہ شیئر $11.5 میں بیچنے کے لیے مالک کے ساتھ معاہدہ کرنے لگا تو مالک نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اسے صرف $11.37 دینے کی پیشکش کی۔ بفیٹ کو غصہ آیا اور اس نے بدلے میں پوری کمپنی خرید لی اور مالک کو نوکری سے نکال دیا۔ ابتدائی نقصان کے باوجود وارن نے برکشائر ہیتھوے کو ٹیکسٹائل کمپنی سے باہر نکال کر اسے ایک ہولڈنگ فرم کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس دوران اس کے دوست اور شراکت دار چارلی مینگر نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ صرف کم قیمت والا اسٹاک نہ خریدیں بلکہ مناسب قیمت پر عظیم کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں، اور یہ فیصلہ وارن کے کیریئر کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ بفیٹ نے ایسی کمپنیوں کی تلاش شروع کی جن میں اقتصادی کھائی موجود ہو، یعنی وہ مارکیٹ میں مقابلے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور اپنے شیئرز کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کی ایک مثال کوکا کولا ہے جو دنیا بھر کے اربوں لوگوں کے ذہن میں ایک صدی سے جڑی ہوئی ہے اور نئے برانڈز کے لیے مقابلہ کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔
इस नए फलसफे के तहत वॉरेन ने अमेरिकी एक्सप्रेस और वाशिंगटन पोस्ट जैसी कंपनियों के बड़े शेयर्स खरीदे। इन कंपनियों का स्टॉक मार्केट 1965 में $11 से बढ़कर 1970 की दहाई के आखिर तक $290 तक पहुंच गया और वॉरेन की जाती मालियत तकरीबन $240 मिलियन हो गई। लेकिन इसकी हकीकी दौलत का राज इंश्योरेंस के कारोबार में छुपा हुआ था। इंश्योरेंस कंपनियां बैंकों की तरह काम करती है क्योंकि लोग बाकायदगी से प्रीमियम अदा करते हैं जिससे नकद रकम इकट्ठी हो जाती है। वॉरेन ने इस रकम को सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया और ज्यादा मुनाफा हासिल किया। 1967 से उसने नेशनल इंडिमेनिटी से आगाज किया और बाद में सेंट्रल स्टेशन इंडिमेनिटी और जेको जैसी इंश्योरेंस कंपनियां खरीदी। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के बाद उसने बड़ी कंपनियों में शेयर्स खरीदने शुरू किए, खास तौर पर कोका कोला के 7% शेयर्स। इसके बाद बर्कशायर का पोर्टफोलियो आसमान छूने लगा। 1990 तक उसका स्टॉक तकरीबन $7,000 पर ट्रेड कर रहा था और 60 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट की मजमूई मालियत $1 बिलियन से ज्यादा थी। बर्कशायर हैथवे ने बाद में गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बैंकों में सरमायाकारी की, जिससे ये दुनिया की सबसे ताकतवर और मुनाफा बख्श कंपनियों में शामिल हो गई और 2008 में वॉरेन बफेट जमीन के सबसे अमीर आदमी बन गए। मगर अपनी तमाम दौलत और कामयाबी के बावजूद बफेट आज भी हैरान कुन हद तक सादा जिंदगी गुजारते हैं और अक्सर ओमाहा में अपनी गाड़ी चलाते हुए देखे जाते हैं।